صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون بلند تر صلوات محترم سامعین، آج کے اس متبرک اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الواقعہ کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ الواقعہ قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 56واں سورہ ہے۔ میرے سامنے بڑے زیرک حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں کوئی ایک آدھ جملہ اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کر کے جاؤں۔ ذکر آل محمد میں یہ تاثیر ہے، جتنی اس میں جستجو کرو گے مالک اتنا عطا کرتے ہیں۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بڑے مرتبے والا قرآن، بڑے مرتبے والا قرآن، بے شک یہ عزت والا قرآن، فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ میں لفظ کا ترجمہ ذمہ داری سے کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں ایک ہی لفظ اگر سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا میری محنت سوارت ہو گئی۔ یہ میں آپ کو بتلا دوں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ معصوم کے کسی ایک وصف کو کما حقہ لفظوں میں بیان کر سکے۔ یہ میرے ادراک سے باہر ہے، لیکن بنتی نہیں ہے ساگر و مینا کہے بغیر۔ کچھ نہ کچھ سہارا لینا پڑتا ہے، جہاں سے انسانی عقلیں ختم ہو جائیں وہاں سے محمد و آل محمد کے فضائل کی ابتدا۔ اپنی کوتاہ فہمی کے باوجود میں چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک یہ عزت والا قرآن فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے، اس کو نہیں چھو سکتے مگر مطہرون۔ میں نے مطہرون کا ترجمہ مطہرون ہی کر دیا۔ اگر میں ترجمہ سمجھا سکا تو پھر مجھے آگے گفتگو کرنے میں لطف آئے۔ پھر جملہ سن، بے شک عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے۔ قرآن ہے، روایت ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ راوی کمزور ہے، روایت ضعیف ہے۔
بیان کرتا ہوں تو قرآن سے کرتا ہوں۔ روایت کا انکار کر سکتے ہو، آیت کا انکار کرو گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ یہ آیتیں منوائیں گی کہ آل محمد کیا ہے، محمد مصطفیٰ کیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ جملہ تقریر میں کہتا ہوں کہ ہمارا رسول وہ نہیں جو روایتوں میں ہے، ہمارا رسول وہ نہیں جو روایتوں میں ہے، ہمارا رسول وہ ہے جو قرآن کی آیتوں میں ہے۔ کیوں؟ روایتوں میں رسول دیکھو گے تو یہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، اس لیے مجھے حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ روایتوں میں رسول کو دیکھو گے تو حلیمہ کی بکریاں چراتا نظر آئے گا۔ یہ بڑا جملہ میں کہہ گیا، روایتوں میں دیکھو گے تو رسول حلیمہ کی بکریاں چراتا نظر آئے گا۔ آیتوں میں رسول دیکھو گے تو کعبہ قوسین نبی کی جوتی کے نیچے نظر آئے گا۔ قدموں کے نیچے آ جائے گا، جہاں انبیاء کے وہم نہیں جا سکتے، وہاں میرے نبی کے قدم۔ جملہ سمجھ میں آ رہا؟ روایتوں میں اور ہے، آیتوں میں اور ہے۔ ٹھیک؟ ہمارا رسول وہ ہے جو قرآن کی آیتوں میں ہے۔ قرآن میں تدبر کر، پھر تجھے پتا چلے کہ رسول کا مقام کیا ہے، رسول کی عزت کیا ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، میں کن کو علی منواؤں، میں کن کو حسین منواؤں جنہوں نے رسول کو ہی نہیں مانا۔ اگر ابتدا سمجھ میں آئے گی تو پھر انتہا، جب ابتدا ہی سمجھ نہیں آئے۔ گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میں نے پہلے جملہ کیا کہا کہ روایتوں میں دیکھو گے تو حلیمہ کی بکریاں چراتا نظر آئے گا۔ جا پوری تاریخ اسلام میں مجھے ایک دن دکھا دے کہ جناب ابو طالب نے حضور سے کہا ہو کہ جا بکریاں چرا کے لا۔ بڑا جملہ میں کہہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو مکے کا رئیس خاندان ہے اس گھر میں آیا، کیونکہ غریب کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا، اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آیا کون ہے مجھے یہ سمجھانا، اگر یہ جملہ سمجھا سکا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک عزت والا قرآن، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کتاب میں ہے، قرآن کتاب میں ہے، لا یمسہ، اسے نہیں چھو سکتے، مگر باوضو، یہ ترجمہ احمد رضا خان بریلوی کا۔ اب دوسرا ترجمہ سنو، میں جلدی دعوت فکر دوں۔ دوسرا ترجمہ مولانا محمود الحسن دیوبندی کا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ برادران اسلام کے تراجم کو، ان کی تفاسیر کو میں پڑھوں، کیونکہ مجھے بات ان سے کرنی ہوتی ہے، آپ کے وسیلے سے۔ اس نے ترجمہ کیا کہ اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جو پاک بنائے گئے ہیں۔ مطہر کا ترجمہ بتا دیا، جو پاک کیا جائے وہ مطہر نہیں ہوتا۔ بڑا جملہ ہے، جو پاک کیا جائے وہ مطہر نہیں ہوتا، اسے نہیں چھو سکتے مگر مطہرون، وہ جو پاک بنائے گئے ہیں۔ اگر قرآن پہ ایمان ہے تو پھر تجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے پاک و طاہر بنا کر بھیجا، بنا کر بھیجا ہے۔ مطہر
کس تک؟ کس تک؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس تک؟ مطہرون کے سوا کسی کی رسائی نہیں، مطہرون کے سوا اسے کوئی چھو نہیں سکتا. کس کو؟ قرآن کو یا کتاب کو؟ بڑا جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں لفظ لفظ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. دیکھو آیت میں چیزیں دو ہیں. پہلے ہے عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے. اس آیت میں کتاب ظرف ہے، قرآن مظروف ہے. قرآن مظروف ہے، کتاب ظرف ہے. یہاں دو یہ لا یمسہ اس کو نہیں چھو سکتے. کس کو؟ قرآن کو یا کتاب کو؟ اگر ہو کی ضمیر کا مرجع تو قرآن کو دے گا تو پھر ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر باوضو. قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر باوضو. لیکن اگر تو ہو کی ضمیر کا مرجع کتاب کی طرف لے کے جائے گا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب تک کسی کی رسائی نہیں سوائے ان کے جو مطہرون ہیں. یہ ہے جملہ. یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ مسلمان بھائیوں کی تفسیر سے کر رہا ہوں. جب بھی جھگڑا ہوتا ہے ضمیروں پہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کی ضمیریں بھی منواتی ہیں. قرآن کی ضمیریں بھی منواتی ہیں. ضمیر نے منوایا کہ آیت میں چیزیں دو ہیں، کتاب اور ہے، قرآن اور ہے. قرآن کتاب میں ہے، قرآن کتاب میں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جس میں کوئی چیز رکھی جائے اس کو کہتے ہیں ظرف، جو رکھا جائے اس کو کہتے ہیں مظروف. قرآن مظروف ہے، کتاب ظرف ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کتاب کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کتاب کیا ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ جس جگہ اللہ نے قرآن رکھا ہے اس جگہ کا نام ہے کتاب. اس جگہ کا نام ہے کتاب. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ قرآن تو نے رکھا کہاں پر؟ تو اللہ کی آواز آئی سورۃ شورى میں، نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک. یہ پورے کا پورا قرآن میں نے قلب رسول پر نازل کیا. کانوں پر نہیں، ہاتھوں پر نہیں، قلب رسول ہے پورا قرآن. پتا چلا قلب رسول ہے حقیقی کتاب. قلب رسول ہے حقیقی کتاب. اسی لیے تو مفکر ہند نے یہ جملہ لکھا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود آل کتاب. تیرا وجود. اور کاش علامہ اقبال کا شعر ہی سمجھ آئے، تیرا وجود الکتاب. کتاب نہیں الکتاب. اور الکتاب کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مرتبت کی ذات بابرکہ. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. اب میری گفتگو شروع ہوگی. اب میری گفتگو شروع ہوگی. دیکھو قرآن اتنا طاہر ہے کہ اللہ نے اس کا ظرف بنایا ہے رسول کو. اور آپ کو سلامت رکھے. قرآن اتنا طاہر ہے کہ اس
کا ظرف بنایا ہے رسول کی ذات. کتاب ظرف، قرآن مظروف. پہلے ابتدا سمجھ لی، نہیں میں آسان کر دیتا ہوں. لفظ کیا ہے؟ اسے اس تک مطہرون کے سوا کسی کی رسائی ہے ہی نہیں. مطہرون کے سوا کتاب کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. مطہرون کے سوا کتاب کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہاں تک آ گئے. مطہرون کسے کہتے ہیں؟ یہ جمع کا صیغہ ہے. یہ جمع کا صیغہ، یہ اس میں مفعول ہے. مطہر کے کیا معنی؟ جس کے قریب نجاست نہ جا سکے اسے کہتے ہیں مطہر. جس کے قریب نجاست نہ جا سکے اسے کہتے ہیں مطہر. اب ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جو پاک بنائے گئے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قریب کوئی نجاست جا سکتی ہی نہیں. یہاں تک آگے میرے ساتھ جاؤ. پورا قرآن بڑی بات ہے. مجھے ایک جملہ کہنا ہے جس کے لیے میں اتنی تمہیدیں استوار کر رہا ہوں بزرگوں، اور آج کی اس مجلس میں بڑا جملہ کہہ کے جاؤں گا. بڑا جملہ دعوت فکر دے کے جاؤں گا. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہوتی ہے، اس لیے میں قرآن کے اندر رہ کر فکر دیتا ہوں. میں نے کیا عرض کیا؟ پورا قرآن بڑی بات ہے. قرآن کا پہلا پیج ہی پڑھ لو. ایک پیج پہ اللہ کے 99 نام، ایک پیج پہ رسول کے 99 نام، اس کے بھی 99، اس کے بھی 99. ان 99 ناموں میں جا کے دیکھو کہ میرے نبی کا یہ نام ہے طیب، طاہر، مطہر. درود تاج میں بھی یہ تینوں نام آئیں گے، لیکن دو نام تو جو ہے وہ تو لازمی ملیں گے، طیب، مطہر. طیب، مطہر. کسی نے طاہر بھی لکھا، کسی نے کوئی اور نام لکھے، کیونکہ رسول اکرم کے بہت سارے نام ہیں. ٹھیک. مطہر کسے کہتے ہیں؟ جس کے قریب نجاست نہ جا سکے اسے کہتے ہیں مطہر. اب میری گفتگو شروع ہو گئی جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. اب نبی کو واقعی مطہر مانتا ہے، واقعی سید الانبیاء مانتا ہے. اگر تو واقعی مطہر مانتا ہے تو تجھے پہلے رسول اللہ کی ماں کو طاہرہ ماننا پڑے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے جملہ. کیوں؟ پہلے ظرف طاہر پھر مظروف طاہر. جب تک ظرف طاہر نہ ہو مظروف طاہر نہیں ہو سکتا. فرض کرو میرے پاس ایک گلاس ہے، گلاس ہے گندا، میں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس میں منرل واٹر ڈالا، پی لو گے؟ کیوں؟ پانی صاف میں نے ڈالا. گلاس گندا ہے، 100 مرتبہ بھی صاف پانی ڈالو گندا ہو جائے گا. کیوں؟ ظرف گندا ہے، ظرف گندا ہے. پتا چلا مظروف کو پاک رکھنے کے لیے پہلے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے. پہلے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے. تو رسول اللہ کو مطہر تب بنے جب پہلے ماں کو طاہرہ مانے، ابو طالب کو طاہر مانے، عبداللہ کو طاہر مانے. جب تک تو ان کو طاہر نہیں مانے گا رسول مطہر بن نہیں سکتا. مطہر بھی مانتا ہے اور کفر کے فتوے بھی دیتا ہے. تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ نہیں میں آسان کرتا ہوں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں پھر آسان کرتا ہوں. بزرگ سمجھ گئے میں اپنے دل کی تسلی کے لیے. دیکھو جب میں پیدا ہوا تھا نا تو میں نجس تھا، میں ناپاک تھا. کیوں؟ میری ماں ناپاک تھی. جن کو ابتدائی نہیں سمجھ آیا، پتہ نہیں دائی حلیمہ کیسے بیان کرتے ہیں. ابتدا کو سمجھنا ضروری ہے. میں جب پیدا ہوا میں ناپاک تھا. کیوں؟
میری ماں کو ان دنوں نماز بالکل ماں، روزہ رسول پہ جائے داخلہ منع۔ بڑا جملہ پھر کہہ گیا میں، شاید میں نہیں سمجھا سکا۔ روزہ رسول پہ جائے داخلہ منع، داخلہ منع۔ بیت اللہ جائے تو آپ نہیں کر سکتی، کیوں؟ ناپاکی کی عالم ہے، یہ پاکی کے عالم میں نہیں۔ کیوں نہیں جا سکتی روزہ رسول پہ؟ اس لیے مطہر رسول کا روزہ، نجاست اس کے قریب جائے۔ او مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تیری ماں ان ایام میں بیت اللہ جائے تو آپ نہیں کر سکتی، حد ہو گئی۔ پھر بھی دنیا کو علی کی ماں سمجھنا آئی۔ میں نے جملہ بڑا کہا لیکن میں نہیں سمجھا سکا۔ اگر رسول کو مطہر مانتا ہے تو پہلے ظرف کو طاہر ماننا پڑے گا۔ سمجھانے کے لیے دو آیتیں، ایک آیت سمجھانے کے لیے، دوسری آیت دعوت فکر کے لیے۔ جاتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ ابھی تو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی۔ جملہ ذہن میں رکھنا، پہلے ظرف طاہر پھر مضروب طاہر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ آل عمران میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب اس وقت کو یاد کر جب میں تمام انبیاء سے عہد لے رہا تھا، تمام انبیاء سے وعدہ لے رہا تھا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں گا۔ ثم پھر جاءکم تمہارے پاس آئے گا، پھر تمہارے پاس آئے گا رسول، ایک رسول تمہارے پاس آئے گا، آئے گا۔ انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں۔ ایک رسول آئے گا، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ اے نبیوں تمہارا کام یہ ہے کہ اس رسول پر ضرور ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ آیت بزرگوں میں سمجھانے کے لیے پڑھا، ایک میرا رسول آئے گا۔ اچھا اللہ فرمایا میں نے تمام انبیاء سے عہد لیا، تمام انبیاء سے عہد لیا۔ سارے نبی تو کٹھے آئے نہیں، سارے نبی تو کٹھے آئے ہی نہیں، تو عہد کب لیا؟ عہد کب لیا؟ اب مفسر مجبور ہوا، لکھا دنیا میں نہیں، روزے ازل میں، روزے ازل میں عہد لیا۔ کن سے لیا؟ نبیوں سے۔ وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، روزے ازل میں نبیوں سے، نبیوں سے، نبیوں سے۔ پتہ چلا نبی وہ نہیں تو یہاں آ کے بنے، نبی وہ ہوتا ہے جو روزے ازل میں نبی ہو، روزے ازل میں نبی ہو۔ اب اللہ نے ان سے کہا کہ میرا ایک رسول آئے گا، تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، تمہارا کام ہے اس کی مدد کرنا، اس کا کلمہ پڑھنا۔ پکا عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے عہد کیا، کریں گے نہیں کیا کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وقت پڑھنے پر مدد بھی کریں گے۔ اللہ فرمایا دیکھو اگر میدان جنگ میں جھوڑ کے بھاگ گئے تو میں نبوتیں چھین لوں گا، نبی نہیں رہو گے، نبی نہیں رہو گے۔ جو نبی کو میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جائے، نبی ہو بھی تو نہیں رہتا، نبی ہو بھی تو نہیں رہتا۔ تو پھر جو بھاگتا رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس سے زیادہ میں آگے نہیں چلوں گا، حافظے میں ہے آگے جملہ سن۔ مجھے اصل مقصد کی طرف آنا ہے کیونکہ اس آیت پہ مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے ایک ایک لفظ کی شرح کے لیے، لیکن آگے جملہ اللہ نے سب سے وعدہ لے لیا،
سب نے اقرار کیا. کب؟ روزے ازل میں. یعنی آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا لا الہ الا محمد رسول. نوح نے پڑھا، ابراہیم نے پڑھا، موسیٰ نے پڑھا، عیسیٰ نے پڑھا. کب پڑھا؟ روزے ازل میں پڑھا. روزے ازل میں پڑھا. پھر معافی مانگ کے جملہ کہوں، اولاد آدم کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں کہ 40 سال کے بعد نبی. میرا بڑا جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے. آدم کے بیٹوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں 40 سال کے بعد نبی. کیوں؟ ہمارا باپ تو روزے ازل میں کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ اپنے باپ پہ یقین نہیں. یہاں تک آ گئے. یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ اس آیت کی روح سے جتنے نبی ہیں سارے مومنین میں شامل ہیں. اس آیت کی روح سے جتنے نبی سارے مومنین میں شامل ہیں. آدم بھی مومن، نوح بھی مومن، ابراہیم مومن، موسیٰ مومن، عیسیٰ علیہ السلام مومن. یہ سارے نبی مومنین میں شامل. نبی کے کلمہ گو ہے. نبی کے کلمہ گو ہے. آدم بھی کلمہ گو، نوح علیہ السلام کلمہ گو، جتنے بھی یہ سارے کلمہ گو. جملہ بھولنا نہیں چاہیے. پہلے ظرف تھا ہے، پھر مظروف تھا ہے. اب میں نے جب قرآن کو پڑھا تو مجھے نبی کا ایک کلمہ گو ایسا نظر آیا جس کا غسل ولادت قرآن سے ثابت نہیں. پھر میں بڑا جملہ نبی کا کلمہ گو. نبی کا کلمہ نہ پڑھے نبی نہیں رہتا. نبی کو چھوڑ جائے نبی نہیں رہتا. ہے نبی کا امتی کلمہ گو. قرآن سے ثابت کوئی کر دے میں کتابیں چھوڑ دوں گا. اس کلمہ گو کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کلمہ گو کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. غسل ولادت نہیں. کیوں نہیں؟ بتلاؤں کیوں نہیں؟ اس لیے ماں کی طہارت قرآن میں لکھی ہوئی ہے. میرا بڑا جملہ تھا، ماں کی طہارت قرآن میں لکھی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوا؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم ہم نے تجھے طاہرہ بنایا. یہ طہارت کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ چھوٹی مثال دے کے بڑی مثال سمجھاتا ہے. نبیوں کی ماں کو اپنی ماں جیسا نہ سمجھنا. نبیوں کی ماں یار ہوتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کی ضرورت کیوں نہیں؟ میں ناپاک ہوا تھا ماں کی وجہ سے. جب ماں ہی طاہرہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں میں اور آسان کہتا ہوں. اگر پھر جناب عیسیٰ غسل کریں تو ماں کی طہارت مشکوک ہو جائے گی. دنیا والے کہیں گے جیسی میری ماں ویسی عیسیٰ کی ماں ہے. کلمہ گو کی ماں، کلمہ گو کی ماں کو طاہرہ مانے، بطول مانے. تو جس ماں کے بیٹے کا یہ کلمہ پڑھ کے نبی بنا ہے اس بی بی آمنہ کی طہارت کا مقام کیا ہوگا؟ جس کا بیٹا طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. جس کا بیٹا طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. پھر بڑا جملہ میں کہنے لگا طیب طاہر مطہر. طیب کے معنی جا کے لغت میں دیکھنا. طیب کے معنی آگے لکھا ہوگا پاک، طاہر کے آگے
مطہر کہتے ہیں. نہیں اور آسان کر دوں قرآن کی آیت پڑھ دوں پھر تو سمجھ میں آئے گا. آپ ہر جمعہ کو قبلہ صاحب سے سنتے ہیں کہ اللہ نے مکے میں رسول کو بھیجا جو ان پر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. آئے آیا ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. پہلے خود مطہر ہوگا تو تمہیں طاہر کرے گا, جو تمہیں پاک کرے, جو تمہاری نجاستوں کو دور کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ سمجھ میں آ رہا. طیب طاہر مطہر. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام ہے رسول کے غلام ہے. جس جملے کے لیے محنت کر رہا ہوں وہ جملہ بھی وہیں کھڑا ہے. یہ ساری اس جملے کے لیے تمہیدیں ہیں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میرے سامنے بڑے زیرک حضرات تشریف فرما ہے. میں طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کرتا ہوں. اگر ایک ایک جملے میں دعوت فکر نہ نکلے تو مجھے مالکوں کی عطائی. میں نے کیا کیا طیب طاہر مطہر. اچھا یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ 40 سال کے بعد طیب ہے؟ پھر بڑا جملہ تھا. کہاں لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد طیب ہے, طاہر ہے, مطہر ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا لگا ہمارا طٰہٰ اے میرے طاہر رسول, اے میرے طاہر رسول. کب سے طاہر؟ تو جب سے ہے تب سے طاہر ہے. تیرا بچپنا طاہر, تیرا لڑکپن طاہر, تیری جوانی طاہر, تیرا بڑھاپا طاہر, تیرا بیت طاہر, تیرے اہل بیت طاہر. تو جب سے ہے طاہر. یہاں تک آ گئے. عزت والا قرآن کتاب میں جس جگہ کوئی چیز رکھی جائے پہلے وہ پاک پھر مضروب پاک. اچھا یہ جو نام ہے طیب طاہر مطہر, یہ نام میں نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے. اللہ نے. ہمارے بھی نام رکھے جاتے ہیں, آپ سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے. ٹھیک. جب میں اپنی مثال دیتا ہوں, جب میں پیدا ہوا میرے والدین نے میرا نام رکھا عابد علی. عابد کے کیا معنی؟ عبادت کرنے والا. عابد عبادت کرنے والا. بڑا ہوا نماز کبھی پڑھی نہ. اچھا جب میرا نام رکھا تھا عابد, اس وقت نماز تو نماز مجھے دائی مائی کا پتہ نہیں تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس وقت عبادت میرے قریب بھی نہیں ملی. عبادت کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا, لیکن نام رکھ دیا. انہوں نے نام رکھا جہالت کے سائے میں. انہیں نہیں پتا تھا کہ بڑا ہو کے کیا بنے, شریف بنے گا, چور بنے گا, عبادت گزار بنے گا یا نافرمان بنے گا. انہیں نہیں پتا تھا. ہم نام رکھتے ہیں, صفت نہیں دیتے. ہم نام رکھتے ہیں, صفت نہیں دیتے. نام رکھ دیا. بیٹا پیدا ہوا مادر زاد اندھا, نام رکھا روشن چراغ. بیٹا پیدا ہوا نام رکھا صدیق, بڑا ہوا نکلا زمانے بھر کا جھوٹا. ہم نام رکھتے صفت نہیں دیتے, لیکن وہ ذات عین علم ہے. میرے والدین کو مستقبل کا پتہ نہیں تھا, لیکن وہ ذات عین علم ہے. وہ کسی کا نام رکھے تو وہ صفت پہلے ہوتی ہے, نام بعد میں رکھتا ہے. پھر مان جا طیب نام رکھنے سے پہلے. یہ رسول طیب بھی ہے, طاہر بھی ہے, مطہر ہے. صفت پہلے موجود ہے, نام بعد میں. نام بعد میں. یا
سمجھ نہیں آئی؟ نہیں میں اور آسان بڑا جملہ کہنے لگا، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے دیکھو اللہ نے قرآن کی میں کیا فرمایا کہ یہ رسول مطہر ہے۔ مطہر کا کیا معنی؟ جس کے قریب نجاست نہ جا سکے۔ اب نجاستیں کتنی ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھیں قرآن میں نجاستیں قبلہ کتنی ہیں، تو جو ناچیز کا مطالعہ ہے قرآن میں نجاستیں بھی 3 ہیں۔ نجاستیں بھی 3، نجاست طبعی، نجاست عقلی، نجاست شرعی۔ میں آگے نہیں بڑھوں گا، پہلی نجاست کا ذکر سن لو، نجاست طبعی، وجودی طور پہ نجس ہو۔ آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، مشرک نجس ہے۔ مشرک کو 100 غوطے دریا میں دے کے باہر نکالو پھر نجس کا نہیں۔ 100 غوطے 100 غسل دے کے اس کو باہر نکالو پھر نجس کا نجس۔ اتنی بڑی طہارت ہے، پانی پاک نہیں کر رہی اس کے وجود کو، کیسے پاک ہوگا؟ کیسے؟ صرف اتنا کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آئے مولا آپ کو سلامت، جس کا نام اتنا طاہر ہے کہ بغیر غسل کے پاک کر دے، جسے پانی پاک نہ کر سکے۔ مشرک کلمہ پڑھ لے اسی وقت پاک، بغیر غسل کے پاک، پھر بھی تجھے رسول سمجھ نہ آیا، پھر بھی رسول سمجھ میں نہ آیا، کیا کہتے ہیں ہم جیسا؟ جس دوسری نجاست عقلی، شراب پینا، بتوں کی پوجا کرنا، تیروں کے ذریعے پھال نکالنا، یہ نجاست عقلی ہے۔ جہاں نجاست عقلی ہو، جہاں شرک ہو، جہاں کفر ہو، جہاں نفاق ہو، وہاں نبوت نہیں ہوتی۔ یہ میرا پھر بڑا جملہ تھا، کیوں یہ وہ رسول ہے جس کے قریب نجاست جا سکتی نہیں۔ اب میں اس جملے تک لے کے آ گیا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی، اب میں اس جملے تک لے کے آ گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا مشرک کا پورا وجود نجس کلیئر ہے۔ اگر ڈاؤٹ ہو تو مجھے کہہ دینا، میں پھر بھی یہاں آؤں گا، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ مشرک کا پورا وجود نجس ہے، 100 مرتبہ دھو پھر بھی نجس۔ مشرک مرد ہو یا مشرکہ عورت ہو، نجاست ایک جیسی ہے۔ پہلے ضرب طاہر پھر مضروب طاہر، پہلے ضرب طاہر پھر مضروب طاہر۔ جب مشرکہ عورت کا پورا وجود ہی نجس ہے تو دودھ پاک کیسے ہو؟ بڑا جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس جملے کے لیے میں نے اتنی محنت کی، مچھلی کے پیٹ میں تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتے۔ اگر یونس مچھلی
کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے قیامت تک اللہ کا نبی ہے مچھلی کے پیٹ میں ہے کتنے دن رہا 40 دن تو رہا یہ بخاری والے نے لکھا کہ 40 دن حالانکہ سال کی بھی روایت ہے 40 دن ایمان 40 دن تو مچھلی کے پیٹ میں رہا مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی تسبیح مسلسل کر رہا اللہ نے اس مچھلی کو وحی کی خبردار کوئی ایسی چیز نہ کھانا جس سے میرے نبی کا وجود پہ حرف آئے میرا بڑا جملہ تھا مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ نے وحی کی مچھلی پہ تیرے اندر میرا نبی ہے کوئی ایسی چیز نہ کھانا کہیں میرے نبی کو دانت نہ لگ جائے میرے نبی کا وجود نجس نہ ہو جائے اور پھر اللہ نے اس مچھلی کو چلتی پھرتی مسجد بنا دیا پھر میرا بڑا جملہ دیکھو یہ قلعہ احمد آباد میں حالانکہ وہ تقریریں مجھے آتی ہیں اگر قلعہ احمد آباد میں جملہ ضائع ہو جائے زندگی ضائع ہونے کے مترادف ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کا نبی عبادت کر رہا اور وہ مچھلی چل رہی ہے چلتی پھرتی اس مچھلی کو مسجد بنا دیا اب میں سوال کرنے لگا ہوں عبادت کے لیے طہارت شرط عبادت کے لیے طہارت شرط اب میں تو اسے پوچھتا ہوں 40 دن جو رہا وضو کہاں کرتا تھا غسل کہاں کرتا تھا اور یہ جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پڑھا یہ کتنا بڑا نبی ہے بتلاؤں کتنا بڑا نبی ہے تقریباً 1.25 یا اس سے کچھ زیادہ جو قرآن میں لکھا میں وہی پڑھوں گا یہ 1.25 آدمیوں کا نبی ہے جناب یونس علیہ السلام 1.25 آدمیوں کا نبی ہے اور طہارت کا یہ مقام ہے کہ بندوں کی عقلوں میں اس کی طہارت نہیں آتی میرا پھر بڑا جملہ تھا جب 1.25 آدمی کے نبی کی طہارت کو سمجھنے کا تجھے اللہ نے شعور نہیں دیا میرا رسول تو عالمین کا رسول ہے تاکہ 1.25 آدمیوں کے نبی کی طہارت کو سمجھے تجھے کیا پتا کہ رسول کتنا طاہر پہلے ماں طاہرہ پھر رسول مطہر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے تسبیح کر رہا قرآن ہے روایت نہیں اور دیکھو نبی رہا مچھلی کے پیٹ کے اندر پہلے ظرف طاہر پھر مظلوم میں قبلہ ڈھونڈتا رہا کہ یہ مچھلی کون سی مچھلی کون سی ہے ایک دن میں سید وارث شاہ کا کلام پڑھ رہا تھا سید وارث شاہ کا کلام پڑھ رہا تھا اس نے بتایا کہ مچھلی کون سی بڑی بڑی تفسیریں پڑھی مجھے مچھلی نہیں ملی لیکن پیر وارث شاہ نے لکھا اس نے لکھا یونس وام ہوئے تیرا رب حافظ یونس وام ہوئے تیرا رب حافظ ٹھڈ ڈبرے دے وچ ترن لگو مولا آپ کو سلامت رکھے پتا چلا حرام مچھی کے پیٹ میں نبی نہیں گیا یہ میرا بڑا جملہ تھا حافظ ٹھڈ ڈبرے دے وچ ترن لگو پہلے ضربتا ہے پھر مضروفتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا جو کہے نا نبی ہم جیسا اس ملا کو 2 دن کسی گدھے کے پیٹ میں رکھ کے دیکھ اور مولا آپ کو میں نے کبھی
نبی ہم جیسا، تو یونس جیسا نہیں بن سکتا، محمد مصطفیٰ جیسا کیسے بنے گا؟ کیوں؟ پہلے ظرف طاہر، پھر مظروف طاہر، آخری جملہ طالب دعا، زندگی رہی تو یہیں سے پھر گفتگو میں چھیڑوں گا اور دعوت فکر دوں گا۔ یہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا، تفسیر میرے پاس ہے، کوئی کہے گا میں دکھاؤں گا، کہ ایک دن فرعون نے جناب موسیٰ کو گود میں اٹھایا، جناب موسیٰ گود میں اٹھایا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ ڈالا داڑھی میں، دوسرے سے موسیٰ نے فرعون کے منہ پہ تمچا مارا، پہلے داڑھی کھینچی پھر تمچا مارا۔ یہ نبی کا کردار ہے، کلیم اللہ ہے، صاحب شریعت ہے، کہ داڑھی کھینچے، یا یہ بتا لکھا تو نے کھینچی کیوں تھی، تمچا مارا کیوں تھا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں، داڑھی کھینچی کیوں تھی؟ کھینچی تھی، تمچا بھی مارا تھا، یا تو وجہ بتا، اگر نہیں تیرے پاس وجہ تو ہم سے سن کہ وجہ کیا تھی؟ جب فرعون نے اٹھایا، فرعون تھا کافر، گود میں بٹھایا تو جناب موسیٰ نے منہ پہ تمچا مارا، مجھے چھوڑ دے، تیری گود ہی اس قابل نہیں، آئے آئے آئے، تیری گود اس قابل نہیں کہ اس میں بیٹھوں، تو نجس ہے، میں نبی ہوں۔ اور جناب موسیٰ جو بنی اسرائیل کا نبی ہے، وہ تو کافر کی گود میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو عالمین کا رسول ابو طالب کی گود میں ہے۔ اب دیکھ ابو طالب کی طہارت کا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھو میں نے تھوڑے وقت میں آپ کو نتیجہ دیا، پہلے ظرف طاہر پھر مظروف طاہر، نہیں جا قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، سورۃ انعام میں یہ آیت ہے، اب ایک آیت سن لو اور مجھے اجازت دے دو۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، قالو لن نؤمنا، یہ مشرک یہ کافر کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نوتا مثلا ما اوتی الرسل اللہ، جب تک ہمیں وہ نہ دیا جائے جو تو نے مثل رسول کو دیا ہے، تو نے رسولوں کو دیا ہے، جب تک ہمیں وہ نہ دیا جائے جو تو نے رسول کو دیا ہے، ہمیں بھی وہ دے، پھر مانیں گے۔ تو اللہ کی آواز آئی، اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ رکھے، پہلے جگہ پاک، مولا کو اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، جہاں رسالت رکھی اسے کہیں گے رسول، یا اللہ جہاں تو رسالت رکھے وہ تو ہر نجاست سے پاک ہو، اور جہاں تو رسالت اور رسول دونوں کو ابو طالب کی گود میں رکھے، وہ گود کتنی پاک ہوگی، گھر کتنا طاہر ہوگا جس گھر میں مطہر رسول آئے۔ دنیا والوں نے ابتدا کو ہی نہیں سمجھا، لہذا انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو کو تمام
استاد ادب، عالی نسب، مقصود طلب، کل کے سبب، امی لقب، آپ پر میری